الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام ہو حضور نبی مکرم نور مجسم شاہ برآدم باعث تخلیق کائنات فخر موجودات صاحب معجزات خلاصہ کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور تمام اصحاب علیہ اجمعین پر. حضرات محترم، آج جمعے کے خطبے میں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد، آج اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے موضوع گزار کرنی ہیں. دعا کیجیے اللہ کریم مجھے کلمۃ الحق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو یہ باتیں سن کر انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میری بینائی اور میرے دہن سے محو ہوتا نہیں، میری بینائی اور میرے دہن سے محو ہوتا نہیں. میں نے روئے محمد کو سوچا بہت اور چاہا بہت. میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں. میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت. حضور سید عالم نور مجسم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو اسم گرامی ہے وہ نام محمد ہے اور یہ سرکار کا ذاتی نام بھی ہے. حضور علیہ السلام کے دو ذاتی نام ہیں، ایک محمد دوسرا احمد. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مقام و مرتبہ آپ کو ملا ہے اس کا تو بہت ہی زیادہ اور بہت ہی بڑا مقام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اسم گرامی کو وہ عظمت و مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جو شخص بھی حضور کا نام لیتا ہے اس کا دل جھومنے لگتا ہے، روح پرنور ہو جاتی ہے اور منور ہو جاتا ہے. اور اس لیے حضور سید عالم نور مجسم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کے اسم گرامی کے بارے میں بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دو ذاتی نام ہیں، زمین پر محمد ہے اور آسمان پر احمد ہے. اور رسول پاک علیہ السلام کہ جو امتی بن کر آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے اپنی امت کو جو پیغام دیا فرمایا کہ میرے بعد وہ نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. آپ نے نام احمد سے اس لیے آپ کا تعارف کرایا کیونکہ آپ کی اصل جو ہے وہ آسمان میں اصل ہے اور آپ زیادہ عرصے آسمان پر رہیں گے اور اس کے بعد زمین پر تشریف لائیں گے. تو اسی لیے آپ نے بنی اسرائیل کو حضور علیہ السلام کا تعارف کچھ یوں کرایا. فرمایا قرآن کے اندر آیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ.
ارشاد فرمایا میرے بعد جو نبی آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا، یعنی آسمان پر آپ کا نام احمد ہے، زمین والوں پہ آپ کا نام محمد ہے۔ اور محمد کا معنی تعریف یہ بنتی ہے کہ بہت زیادہ بار بار تعریف کیا گیا، یعنی جو شخص بھی حضور علیہ السلام کا نام مبارک لے گا وہ حضور کی تعریف کرے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ نام محمد لے اور وہ حضور کی تعریف نہیں کرے۔ رسول پاک علیہ السلام کے نام میں بے شمار برکتیں اور بے شمار خوبیاں ہیں، اور مطلقاً جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت و مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ تو ہماری بیان سے بہت زیادہ باہر ہے، لیکن نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایسا نام ہے کہ جو شخص بھی حضور کا نام لے گا اس کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ اور دیکھیں جو محمد ہوتا ہے نا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ احمد بھی ہو، اور جو احمد ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد بھی ہو۔ یعنی رسول پاک علیہ السلام کا جو اسم گرامی ہے ان میں یہ ضروری ہے کہ جو آپ کی تعریف کر رہا ہے وہ خود قابل تعریف ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود قابل تعریف ہے، اور جس کی تعریف کی جائے وہ بھی قابل تعریف ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو آپ کی تعریف کر رہا ہے نا اس نے آپ کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے جس کی تعریف کی ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام بے شک احمد بھی ہیں اور محمد بھی ہیں، اور مجسمہ پیکر حسن و جمال ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کا جو نام گرامی ہے آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، مہربانی کریں ٹیک لگا کر نہ بیٹھے، سیدھے صف میں آ کر بیٹھے، مہربانی ہو گیا۔ رسول پاک علیہ السلام کا جو اسم گرامی ہے وہ آپ کے والد صاحب نے نہیں رکھا، وہ آپ کی ماں نے نہیں رکھا، دادا جان نے نہیں رکھا، دادی نے نہیں رکھا۔ ہمارے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ لڑائی ہوتی ہے اور یہ جھگڑا ہوتا ہے کہ باپ نے نام رکھنا ہے، بیٹے نے نام رکھنا ہے، ماں نے نام رکھنا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نانا نے نام رکھنا ہے، لیکن رسول پاک علیہ السلام کا نام خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا۔ ہمارے یہاں ہم حکمران کو لقب دیتے ہیں، قوم کو خطاب دیتے ہیں کہ یہ اس کے اندر جرأت اور بہادری ہے، اس کو فلاں خطاب دیا جائے، فلاں لقب دیا جائے، لیکن رسول پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقب بھی خود عطا فرمایا، خطاب بھی خود عطا فرمایا۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے۔ اور جب رسول پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی نا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جس وقت میرا بچہ دنیا میں آنے والا تھا نا تو مجھے ہاتف غیب سے آواز آئی کہ بچے کی ولادت ہونے والی ہے، تم نے نام اس کا محمد رکھنا ہے۔ تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کا جو نام لے گا وہ آپ کی تعریف کرے گا، اور جو آپ کا نام نہیں لے گا یا کہے گا کہ نہیں میں حضور کی اس فلاں شان کو نہیں مانتا وہ بدبخت ہے۔ آپ اس بات کو ایسے سمجھیں کہ ہم اپنے باپ کی تعریف کرتے ہیں تو ہمارے ہونٹ نہیں تھکتے، زبان نہیں تھکتی، ماں کی تعریف کرتے ہیں تو زبان نہیں تھکتی، استاد کی تعریف کرتے ہیں تو زبان نہیں تھکتی، پیر و مرشد کی تعریف کرتے ہیں تو زبان نہیں تھکتی، لیکن کیا بات ہے کہ جب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، رسول پاک علیہ السلام کی باری آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات ایسی نہیں تھی، یہ ایسی تھی، اس میں دلیلیں ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن رسول پاک علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا نا ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا۔ اور کوئی بدباطن ہے کہ جو حضور کا نام لے کر آپ کو برا کہے۔ حضور کے دور میں کفاروں نے، پہلے کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ کا نام لیا جاتا تھا تو محمد آپ کا نام لیتے تھے، تو کفاروں نے اعتراض کیا کہ محمد کا معنی بنتا ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ تو کفاروں نے آپس میں فیصلہ یہ کیا
عرض کیا رسول اللہ فلاں شخص آپ کو یہ کہتے ہیں، فلاں کافر آپ کو یہ کہتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام مسکرائے اور ارشاد فرمایا اے میرے صحابی رسول، کہنے تو وہ لوگ مذمم کو گالیاں دیتے ہیں، وہ مذمم کو برا کہتے ہیں، مجھے میرے رب تعالیٰ نے محمد بنایا ہے، مجھے رب تعالیٰ نے محمد بنایا ہے، اور محمد کا معنی ہی بنتا ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ رسول پاک علیہ السلام کے نام کی عظمت اور برکت بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ جس کا نام محمد ہے نا، وہ سب جنت میں چلے جائیں، وہ سب جنت میں چلے جائیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بچوں کے نام محمد ہوں گے نا، وہ سب جنت میں جا رہے ہوں گے، وہ سب جنت میں جا رہے ہوں گے۔ میں کہتا ہوں یار رسول پاک علیہ السلام کے نام محمد میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے تمہیں عذاب دیتے ہوئے، تم نے میرے محبوب کے نام پر نام رکھا ہے، جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ کہتے ہیں ہر ایک دل میں ہے احترام محمد، سبھی سے اونچا ہے مقام محمد، فرشتے لگاتے ہیں آنکھوں سے اپنی، شب و روز پیارا سا نام محمد، چلو میں کشو آج ساقی کے در پر، بڑا وجد آ رہا ہے جام محمد، نہ ان سے ہوا ہے کبھی اور نہ ہوگا، خدا نے بنایا مقام محمد، بڑی مہکی مہکی ہے صبح وہاں کی، ہے پر نور رحمت سے شام محمد، ہے یہ شان ان کی گئے لامکاں تک، ہے ان کی یہ شان کہ گئے لامکاں تک، بتائے تمہیں کیا مقام محمد، بتائے تمہیں کیا مقام محمد، ہے قربان کر دی۔ شاعر کہتے ہیں ہے قربان کی اثر مولا علی نے، وہی جانتے ہیں مقام محمد، وہی جانتے ہیں مقام محمد، تجھی پر نہیں ہے صدا ان کی رحمت، تجھی پر نہیں ہے صدا ان کی رحمت، ہے فیض ان کا برخاص عام محمد۔ یعنی حضور علیہ السلام کی رحمت برکت ہر ایک خاص اور عام پر ایسی برس رہی ہے کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ رسول پاک علیہ السلام